الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے میرے اللہ میری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ جب بندہ اس قسم کی کیفیت کے ساتھ جیتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ زندگی صرف اور صرف مخلص جو ہوتا ہے اسے نصیب ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ خطبے میں پڑھی ہے، اے میرے محبوب آپ کہیے قل ان صلاتی، اے میرے محبوب آپ کہیے، آپ بتائیے کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میری حیات یعنی میری زندگی اور میری موت للہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ وہی کہا نا، جب ہماری آپ کی زندگی مخلصانہ ہوگی، جسے اخلاص کہتے ہیں، یعنی فقط اللہ کے لیے جب ہم جینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے قلب کی، ہمارے باطن کی یہی کیفیت ہوگی کہ میری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ تبھی اللہ پاک کہہ رہے اپنے محبوب سے کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ تم اپنا جینا مرنا سب کس کے لیے اختیار کرو؟ اللہ کے لیے۔ یہ صفت سب سے زیادہ اس امت میں جو سب سے بڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اخلاص کی صفت، یہ مخلصانہ صفات ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ تو اکثر ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں اپنی نیتوں کو ٹٹولا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، حساب لگایا کرو کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا مقصد زندگی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بندگی ہے۔ یعنی مقصد کیا؟ مقصود کیا؟ بندگی، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی یادوں میں لگے رہنا، اللہ کی جستجو، اللہ کی تلاش میں لگے رہنا، ان کی رضا ڈھونڈنا، ان کی خوشنودی ڈھونڈنا۔ یہی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ آپ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے لیے۔ سب کچھ جو لٹایا، تن من دھن،
وہ سب اللہ کے لیے، نبی کی ذات پر، اسلام کے لیے جو کچھ قربانی دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، وہ فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک وقت تھا آپ غلاموں کو خرید کر کمزور دبے کچلے، جنہیں اکثر مکہ کے کافر ستاتے تھے، انہیں خرید کر، جیسے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ، حضرت ابو فقیہ جوہنی رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اتنا ستاتا تھا کہ پشت پر بھاری پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا اور اوپر سے گلا ان کا گھونٹتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا، اس کا ایک بھائی ابی بن خلف، مشہور ہے اس کی دشمنی ہمارے نبی سے، وہ آیا، وہ اور اس کو چڑھانے بجانے لگا، اور یوں لگا، لوگوں کو محسوس ہوا جیسے ان کا دم نکل گیا، اتنا گلا زور سے گھونٹا اور دبایا رسی سے۔ حسن اتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر ہو رہا، آپ نے انہیں حضرت ابو فقیہ جوہنی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کروایا۔ اسی طرح سے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر ابو جہل وغیرہ سے آزاد کروایا، جن کی بینائی چلی گئی تھی، ابو جہل نے مارا تھا لکڑی سے یا کسی اور چیز سے، جن کی بینائی چلی گئی تھی، پھر وہ اللہ کی جناب میں فریاد کی، اللہ نے ان کی بینائی اسی رات کی صبح میں پھر واپس فرما دی تھی۔ ایسا ایمان تھا، ایسا توکل تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا کہ اللہ نے ان کی بینائی واپس فرما دی، ان کو بھی خریدا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، دنیا کو پتا، یہ بڑے بڑے مشہور صحابیات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا۔ تو ایک دن چند صحابہ کرام جن کو بڑے بڑے ہے آزاد کروایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کر دو، لکھا ہوا ہے سیرت مصطفیٰ میں، دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ کی بیٹی لبینہ، اور وغیرہ وغیرہ بہت سے اصحاب کا یہاں تذکرہ ہے، خرید کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ تو ان کے والد ماجد ایک دن کہنے لگے، اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، تو بلائے اور کہنے لگے کہ بیٹا ابو بکر یہاں آؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم چن چن کے ان ضعیفوں اور ناتواں، کمزور، بے بس، لاچار غلاموں کو خرید کر تم آزاد کرتے ہو۔ ارے بیٹا ابو بکر، اگر تمہیں آزاد ہی کرنا ہے غلاموں کو، تو ان کمزوروں، ان بے بسوں، لاچاروں کے بجائے تم قوی اور جوان غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، تاکہ کل جب تمہارا کوئی کام آئے تو یہ تمہارے کام آئیں، تمہارے کام آ سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اخلاص دیکھیے، فرمایا کہ میرے بابا جان،
یہ جو میں غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، بظاہر آپ کو جو یہ کمزور، ناتواں، لاغر، لاچار، بے بس نظر آ رہے ہیں، حقیقت ہے کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، لیکن میرے بابا جان، میں جس کے لیے ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں وہ اللہ میرا کمزور نہیں ہے، وہ بے بس اور لاچار نہیں ہے، بلکہ ہر لاچار اور بے بس کی وہ مدد فرماتا ہے۔ میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بے بس غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اخلاص۔ اسی لیے ہمارے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کام میں لگے رہو، لگے رہو۔ اخلاص بڑی دیر میں پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک تمہیں مخلص بنا دیں گے ان اعمال صالحہ کرنے کی برکت سے، مخلص بنا دیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو ہم لوگ دن رات کرتے ہیں کیا واقعی میں ہم لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا جینا مرنا ہمارے اللہ کے لیے ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم لوگ اپنے نیتوں کو درست کریں انشاءاللہ۔ تبھی تو اللہ والے کہہ رہے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔